jungle. ہمارا جو موضوع ہے حسن معاشرت اور ہماری ذمہ داریاں، تو اس میں جو پہلا سوال سر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حسن معاشرت کی اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو معاشرت کا معنی و مفہوم بتاؤں گا جی سر. اور تمام آپ کے ناظرین و سامعین کو جی اس بات سے تاکہ آگاہی ہو سکے جی کہ معاشرت کیا کہتے ہے؟ ہیں کس کو، جی سر. تاکہ اس کی اہمیت اور ضرورت اور ہمارے دین میں اس کی اہمیت اور ضرورت جی جی اور اس کا حسن کیا ہے جی اس پر پھر آگے گفتگو کی جا جو ہے وہ کی جا سکے. جی سر. تو یہ آپ یوں نہ سمجھ لینا بھئی آپ کو میں نے کلاس شروع کروائی ہے. نہیں نہیں سر، یہ یقیناً ہمارے لیے ایک کلاس ہی ہے سر، چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ ناظرین جو شاید اس چیز کو اپنی کلاس میں یا کتابوں کے ذریعے حاصل نہ کر سکیں، تو ہم ان کے فائدے کے لیے ہی یہ پروگرام کر رہے ہیں. یہ معاشرت جو ہے یہ عاشرہ یعاشر معاشرتاً جی معاشرت ہے، جی اور اس کا معنی ہے مخالطت، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، مل جل کے رہنا. ملنا. جی اور دوسرا اس کا معنی ہے مصاحبت، صحیح. ایک دوسرے کی صحبت اختیار کرنا، صحیح. ایک دوسرے کے قریب ہونا. جی تو ایک دوسرے کی قربت، ایک دوسرے کی صحبت، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کو لغوی اعتبار سے معاشرت کہتے ہیں. معاشرت کا ٹھیک ہے سر. اسی کو ہم معاشرہ کہتے ہیں. صحیح. معاشرہ. جی تو اب اس معاشرے کا اور معاشرت کا ایک معنی اسی سے عشیرہ ہے، خاندان کو کہتے ہیں. صحیح. تو یعنی جو مل جل کے رہنے والے لوگ ہیں، جی جی تو کوئی قبیلہ ہو جو مل جل کر رہتا ہو جی تو اس کو معاشرہ کہتے ہیں. جی جی اور قوم، لوگ، مختلف قسم کے لوگ جب مل کے رہنے لگے تو اس کو بھی معاشرہ کہتے ہیں. جی تو اب معاشرہ میں، معاشرت میں، یہ معاشرت کو ہم اردو زبان میں جب ہم لکھتے ہیں نا تو یہ لمبی تے کے ساتھ لکھتے ہیں. جی تو جب عربی میں لکھیں گے تو یہ تے گول ہے کی شکل اختیار کرتی ہے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں. صحیح ہے. تو معاشرت اور معاشرہ ایک ہی چیز ہے. صحیح ہے. تو اب یہ معاشرہ تو مل جل کے رہنے کا ہی نام ہے. جی تو جو مل جل کے رہیں گے جی تو اس سے معاشرہ وجود پذیر ہو. بالکل. اور اگر معاشرہ اس کا جو مفہوم، جو اس کا مقصد، جو اس سے کوئی ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے جی تو وہ سارے کی ساری ہے ہی اکٹھے ہونے کا نام. صحیح ہے. تو معاشرہ کا غیر اسلامی ہو یا اسلامی، جی اس میں بنیاد اکٹھے ہونے کی یہ لازمی ہوگی. صحیح ہے. اگر وہ اکٹھے نہیں ہیں تو وہ معاشرہ نہیں ہے. ہوں معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ یوں اکٹھے ہو جائیں کہ ان کو الگ نہ کیا جا سکے. واہ واہ واہ. اگر وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو وہ معاشرہ نہیں ہے. صحیح ہے. معاشرہ بنے گا ہی تب جب وہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ملے گی. صحیح ہے. اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے بھی لوگ معاشرے میں تھے، یعنی یہ قوم تھے، کوئی قبیلہ تھا، اکٹھے لوگ رہ رہے تھے. تو معاشرہ تو تھا، جی لیکن اس معاشرے کی بنیاد اس بات پر تھی انصر اخاک ظالمن او مظلومن. صحیح. اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو تب بھی اسی کے ساتھ ہیں، صحیح. مظلوم ہو تب بھی اسی کے ساتھ ہیں. یہ ان کی معاشرت اور اس معاشرت. معاشرے میں بھی نعرہ یہی تھا، ظالم کی بھی ساتھ دو، مظلوم ہے تب بھی ساتھ دو. ہم اپنے معاشرے کے ساتھ ہیں. صحیح ہے. اس معاشرے کا کہ یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ قربت، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کی مصاحبت،
صحیح. ایک دوسرے کی مخالطت، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا، یہ ان میں بھی پایا جاتا تھا. صحیح. لیکن ان میں یہ معاشرت جو ہے وہ اس بات پر قائم تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایسے رہیں گے کہ اگر کوئی ظلم کرے گا تب بھی ہم اس کا ساتھ دیں گے، اپنے بندے کا ساتھ دیں گے، اپنے معاشرے کا ساتھ دیں گے، اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا ساتھ دیں گے، اپنے مفادات کی بات کریں، اپنے مفادات، اپنے قبیلے کے مفادات کی بات کریں. صحیح صحیح. تو اس کا کوئی فرد بھی جو مرضی کر لے ہم اس کے ساتھ. صحیح. یہ نعرہ تھا دور جاہلیت. صحیح. اس معاشرے کا بھی یہی نعرہ تھا، انصر اخاک ظالمن اور مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کریں جی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحیح. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی سبق سکھایا، انصر اخاک ظالمن اور مظلوم. صحیح. اپنے غلاموں کو، اپنی قوم کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنے غلاموں کو بھی آقا علیہ السلام نے یہی نعرہ دیا، انصر اخاک ظالمن اور مظلوم. صحیح. کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کریں جی، اور اس کے ساتھ جڑے رہیں، وہ ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی. اچھا جی. اب یہ بڑی حیرت کی بات تھی ہاں جی. صحابہ کرام کہ ہم اس معاشرے سے تو نکل کے آئے ہیں جو یہ نعرہ لگاتا ہے، جو ظالموں کا ساتھ دینے والا معاشرہ تھا. تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آپ ظالم کی بھی مدد کریں گے، مظلوم کی مدد. تو مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے یا رسول اللہ، لیکن ظالم کی مدد سمجھ نہیں آئی. ہاں جی. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کریں گے، ظالم کی مدد آپ اس انداز میں کریں گے کہ اس کے ظلم کے ہاتھ کو روک کر لوگوں کو اس کے ظلم سے بچائیں گے. تو یہ آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے، ظالم بھائی کی مدد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو گویا یہی ایک فرق تھا. اس جملے کو سر دہرائیے گا. ہاں، کہ انصر اخاک ظالمن اور مظلومن، جی، اپنے بھائی کی مدد کریں، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی. جی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، جی، تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظالم کے ظلم سے اس کو بچائیں، تو یہ مظلوم کی مدد ہوگی. جی. تو آپ نے فرمایا ہے کہ ظالم کی مدد کریں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس کے ظلم میں شریک ہو کر نہیں ہے، بلکہ اس کے ظلم اور تعدی کا ہاتھ روک کر اپنے اس بھائی ظالم کو اس سے ظلم سے نجات دلا کر اور اس کو ظلم سے بچا کر آپ اپنے بھائی کی مدد کریں. واہ واہ، سبحان تو اللہ. مسلمانوں کے معاشرے میں اور دوسری دنیا کی معاشرت میں وہ معاشرہ اور بنیادوں پر قائم ہے، یہ معاشرہ اور بنیادوں پر انصر اخاک ظالمن اور مظلومن کی بنیاد پر قائم ہے. اور جب یہ ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا جی، اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا جی، تو اس وقت اسلامی معاشرہ قائم، سبحان اس کو اسلامی معاشرہ قائم. صحیح. اب اس معاشرے میں کیونکہ اب وہ اس کا لغوی معنی جو میں نے آپ کو سمجھایا جی، کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، ایک دوسرے کی صحبت میں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اکٹھا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مل جل جانا اور اتنی مخالفت ہو جانا کہ وہ افراد جتنے بھی اس قبیلے کے، اس اسلام کے معاشرے کے افراد ہوں، وہ اس انداز سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے کہ وہ ایک جسم بن جائے. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل المومنین کمثل الجسد، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے ساتھ. سبحان اللہ. اذا اشتکا احد
मिनहुम तदाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, कि इतनी मुखालतत होती है और एक दूसरे के साथ मुआशरत इस अंदाज में होती है, एक दूसरे के साथ मिलना ऐसे होता है कि सारे आंखें तो नहीं बनते, कुछ आंखें होती हैं जी कुछ हाथ होते हैं जी कुछ दिमाग होते हैं कुछ पाँव होते हैं, जी जी हर एक उज़्व, जी हाँ, उज़्व जो है वो उस जिस्म का हिस्सा है। जी हैसियतें अलग अलग हैं सही लेकिन एक दूसरे का जुड़े हुए इस तरह हैं जी जी कि अगर वो अलग हो जाए तो वो उज़्व मुअत्तल हो जाता है, उसमें ना जान रहती है ना उसमें हरकत रहती है। सुभान अल्लाह। अगर वो हरकत करता है या वो जिंदा है या उसको जिंदा कह सकते हैं या जिंदा जुज कह सकते हैं, तो वो तब कह सकते हैं जब वो जिस्म के साथ जुड़ा हुआ। सही और अगर वो जिस्म से अलग हो जाए जी जी तो वो जिंदगी से महरूम हो जाए। Audio Jungle.